محمد آپ کو سلامت رکھے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے قبلہ فکر عرض کرنا چاہتے. انہوں نے کہا مدینے چلتے ہیں, جا کے خود جائزہ لیتے. عیسائیوں نے ایک وفد تشکیل دیا, وفد کٹھے ہو کے مدینے آ گیا. سونے کی سلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے, ریشمی لباس پہنے ہوئے, سونے چاندی سے لدے پھدے عیسائی پہنچے اور انہوں نے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ جواب آیا وہ دولت کا چاہنے والا نہیں, وہ مسجد میں بیٹھتا. انہوں نے کہا مسجد میں کوئی تخت ہے؟ جواب آیا نہیں, ابو تراب کا مولا ہے اس لیے تراب پر بیٹھتا. بسم اللہ. جیسے نے کیسر و کسرا کیسر روم کے تاج کو جھکانے والا مٹی پر بیٹھا. جو ابو ذر کا مولا ہو اسے زر سے کیا مطلب, جو فضہ کا مالک ہو اسے چاندی کا کیا لالچ. ابو ذر کہتے ہیں سونے کا باپ زر, اور فضہ کہتے ہیں چاندی کی. اسے کیا ضرورت, اسے کیا حاجت, اسے کیا طلب. بس سامعین گرامی قدر بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتے ہیں. مسجد میں عیسائی پہنچے, ختمی المرتبت کو سلام کیا. آقا نامدار نے منہ پھیر لیا. بات بڑی حیران کن تھی. مہمانوں کی عزت کرنے کا حکم دینے والا پیغمبر, کیونکہ 3 چیزوں میں مذہب کی قید نہیں. شریعت کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی کوئی قید نہیں. اس میں ایک ہے والدین, مشرک بھی ہو تو خدمت کر. غور ہے یا نہیں آپ کو؟ والدین, دین کہتا ہے کہ مشرک بھی ہو تو خدمت کر. دوسرا مہمان, یہودی بھی ہو تو عزت کر. حضور فرماتے اکرم الضیف ولو کان یہودیا اور نصرانیا, مہمان کی عزت کر چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی. اور تیسرا قرض, اللہ کے دشمن کا بھی دینا ہے تو واپس کر. سمجھو ہے یہ, اس میں یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا جی یہ تو کافر ہے میں اس کا قرضہ واپس نہ کروں. اللہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے اخلاق کے اور قرضے کے. اگر زبان کا ٹھیک نہ ہوا تو اس کی بھی بات پرش کرے گا, اور اگر کسی کا قرض دینا ہے تو خدا اس کا بھی حساب لے گا. تو سامعین گرامی قدر, پیغمبر نے عیسائیوں کو سلام کا جواب نہیں دی. عیسائی پریشان ہو کے باہر نکلے. حسب معمول ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم مجھے وکیل بنا کے جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. کل مجھے سفارشی بنا کر لے جاؤ. حضور کیویں نہیں جواب دیندہ. انہوں نے اس کی گفتگو سنی کہ بندہ تو بہت اچھا ہے, اب ہمیں واپس نہیں جانا پڑے گا. یک بجک بزرگ کی نظریں عیسائی کی انگلی میں پہنے ہوئی سونے کی انگوٹھی سے ہٹتی نہیں تھی. عیسائی نے غور کیا کہ بابا جی کی نظر تو سونے کی انگوٹھی پہ. بابا جی نے خود پوچھ لیا یہ انگوٹھی سونے کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا جی مہربانی, بہت ہی پیاری ہے. کل میں نے تمہارا وکیل بننا, اور وکیلوں کی ہوتی ہے فیس, لہذا یہ انگوٹھی اتار کے مجھے دو. عیسائیوں کا کام بڑا ضروری تھا, سفر بڑا لمبا تھا. انہوں نے انگوٹھی اتار کے بابا جی کو دے دی. اگلے دن بابا جی ان کو ساتھ لے کر مسجد میں آئے, سفارش کر کے سلام کیا. پیغمبر نے وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا. حیدری, وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکل سے بھی منہ پھیر لیا. یہ باہر نکلے تو آج ایک اور عیسائی مل. عیسائیوں کو ایک اور بزرگ مل گئے.
اس بزرگ نے کہا کہ بابا جی تھوڑے سے ڈھیلے، اے ان تسی سجاننا بندہ آپ ہے توجہ ایک کلومیٹر ہے مخلوق کا ہی میں تھنوں لے کے تنے ہوتے ہیں۔ اس کا بابا جی جو ہے تھوڑے سست ہیں، بھائی جی مندریاں لگسن دو تے سفارش میں اندروں بھی کروا سا۔ کوئی سمجھ آئیے کہ بلا جی غور ہے یہ میں اندروں بھی اخبار دے سا تے انشاءاللہ خیر ہو سکے۔ اگلے دن یہ بزرگ عیسائیوں کو لے کے پہنچا، پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا۔ نہ شیعہ مذہب جھگڑے کا نام ہے، نہ لڑائی کا نام ہے، نہ فساد کا نام ہے، دعوت فکر ہے، منت ہے، قبر تیری اپنی، سوال تیرے اپنے، جواب تیرے اپنے۔ ہمیں اپنی جنت کی فکر نہیں، نہ ہمیں رش بچانے کا شوق ہے۔ تجھے بھائی سمجھ کے مفت مشورہ دیتے ہیں، اپنے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے کتابیں کھلواؤ، ان بزرگوں کے نام اپنی کتابوں میں پڑھ، پھر ضمیر کی عدالت میں خود جج بن کے فیصلہ کر۔ جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آتی، ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے مولا تاری زندگی کو یا علی آنکھیں کرو چنگی شے شیعہ ہو تے بھاویں سنی ہو۔ ہاں ویسے لا حیدری آل محمد آپ کی زندگی کرے۔ دیکھیے عاشق جو ہوتے ہیں قبلہ وہ دودھ کی نہر بھی کھود دیتے ہیں۔ اتنا میں نے بتا دیا ہے، بزرگوں کے نام خود پوچھ، جہاں میرے بزرگوں کا ذکر آئے گا میں نام بتاتا جاؤں گا۔ تیسرے دن عیسائی پھر نکلنے لگے تو سامنے ایک بزرگ اور کھڑا تھا بھی یہ بوڑھا، لیکن پہلے بوڑھوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح جو سیدھا کیا تو داڑھی میں وہ ستارے چمکنے لگے جو بطول کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے آئے۔ بسم اللہ بابو، داڑھی کے اندر وہ ستارے چمکنے لگے، وہ چوکھٹ سید کائنات پہ جھاڑو دینے سے آئے۔ سینہ جو نظر آیا تو منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز کھڑا تھا۔ پتہ چلا کہ نام سلمان ہے اور رپورٹر کل ایمان ہے۔ بازو پکڑ کے کہتے ہیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے، ہائے ہائے، جسے پیغمبر کا مزاج پتہ چلا۔ عیسائی آواز دے کے کہتے ہیں تو انگوٹھیاں کتنی لگیں گے؟ سلمان جھنک کے کہتے ہیں ہر بڈھا ایک جیسا نہیں ہوتا، جو تمہیں پہلے ملتے رہے وہ اور ہے میں اور۔ دروازہ علی پر عیسائی آئے، امیر المومنین نے فرمایا مالک کائنات نے، مالک شریعت نے، محمد مصطفیٰ کی شریعت نے مرد پہ سونا پہننا حرام قرار دیا، ریشم کا لباس پہننا حرام قرار دیا۔ تم فعل حرام میں مرتکب ہو کے جاؤ، مصطفیٰ تمہیں سلام کا جواب کیسے دے؟ قبلہ تھے عیسائی لیکن تھے بڑے اچھے، علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ جو بندہ مومن بھی کہلائے، کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھے، اللہ نے اسے پیدا بھی مرد کیا ہو اور پھر بھی وہ سونا پہنتا ہوا پھرتا رہے، دو باتوں میں سے ایک ہے، یا شریعت کا باغی ہے یا اسے اپنے مرد ہونے پر یقین ہی نہیں۔ یہ خیبر کے بھگوڑوں میں سے غور ہے یا نہیں آپ؟ یعنی جو چیز مرد پہ حرام ہے اس میں سیدوں کا نقصان نہیں، تیرا اپنا نقصان۔ تیرا نقصان نہ ہوتا تو علی تجھے پہننے سے منع کیوں کرتا؟ سفر کے اندر تھوڑا سا سونا اس لیے جائز ہے کہ رستے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ کسی جگہ تے نہ نیاز لبے تے واپسی دا تیل بندہ پوا اے محسن نوت کی نسبت اے جڑے تواڈے ذہن وچ جڑے بندے آئے میں جواب دے دیتا کیونکہ فیروزے والا بندہ میں ہی ڈٹھا ہے جی۔ حیدری بس سامعین گرامی قدر، امیر المومنین کی بات مانتے گئے، عیسائیوں کی مراد پوری ہو گئی۔ پتہ چلا علی کا حکم عیسائی بھی مانے تو مراد پا لیتا ہے۔
تیسرے دن ابو طالب کا غیرت مند بیٹا علی عیسائیوں کو لے کے دربار رسالت میں پہنچا. عالمین کے نبی نے اپنی مسرت سے کھڑے ہو کر استقبال کیا. سب فارسی علی بن کر گئے تو کھڑے ہو گئے پیغمبر. کھلایا پلایا، گفتگو شروع ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے کا مقصد